إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کا آخری رکوع کا ترجمہ اور مختصر سی اس کی تفسیر سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے. تو سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے یہ قرآن پاک میں چند اہم ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تہجد کی نماز کے اندر اس آخری رکوع کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان 11 رکعتوں کو. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ان 11 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا ایک عظیم خزانہ موجود ہے جس کو انشاءاللہ ہم 6 سٹیپس کے اندر کور کریں گے. اس سے پہلے کہ اس کو شروع کریں ایک اہم ترین بات یہ کہ سورۃ البقرہ کا جو 20واں رکوع تھا وہ بھی سیم انہی الفاظ کے ساتھ شروع ہوا تھا. سورۃ البقرہ کا 20واں رکوع نکال لیجئے. کون سا پیج ہے جی؟ 20واں جہاں سے شروع ہو رہا ہے 19واں. ان فی خلق السماوات والارض ملا جی؟ پیج نمبر 25 ہے، یہ بلو والے قرآن پاک کا، میرے پاس دوسرا ہے. ان فی خلق السماوات والارض آیت نمبر 164. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے اندر واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے پر، اور آگے ساری اس میں کافی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی گنوائی گئی ہیں جس میں میں نے اس وقت کم از کم 20-25 منٹ کی گفتگو کی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں زمین و آسمان میں ہیں، جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، ان کو ایڈریس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینڈ پہ فرمایا تھا اسی آیت کے لآیات لقوم یعقلون. ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر بھی یہ جو آیت آ رہی ہے سورہ آل عمران میں، دیکھیں سیم انہی الفاظ کے ساتھ سٹارٹ اس کا انہی الفاظ کے ساتھ ہے. اور میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، تو ان کے اندر بڑی ریزیمبلنس پائی جاتی ہے، اور میں ساتھ ساتھ بیان کرتا رہا ان میں سے ایک یہ ریزیمبلنس ہے. وہاں بھی سورۃ البقرہ کا جو اینڈ ہے وہ بہت زبردست دعاؤں کے ساتھ ہوا تھا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور اس میں بھی اینڈ دعاؤں پر ہوگا، اور بعض اعتبار سے یہ دعائیں ان دعاؤں سے بھی زیادہ جامع ہیں، وہ انشاءاللہ جب اس میں آئیں گی تو میں ایڈریس کروں گا.
تو 6 سٹیپس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا سفر جو ہے ایک انسان نے کیسے طے کرنا ہے اور کہاں تک اس نے پہنچنا ہے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کیا نشانیاں ہیں؟ کہ ان کے اوپر تفکر کر کے وہ اس رزلٹ پر پہنچیں گے کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے، ایک خالق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، جس نے پرفیکٹ ہارمنی کے ساتھ ہر چیز کو نپے تلے انداز کے اندر پیدا فرمایا. اور اس پہ میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے 1.25 گھنٹے کا، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ. اردو کے اندر ہے. ہمارے یوٹیوب کا جو ایڈریس ہے 720085 چینل نمبر 720085 یوٹیوب میں، اس میں شروع میں ہم نے وہ لیکچر رکھا ہوا ہے. نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کی جو لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں ان کی روشنی کے اندر آج کی لیٹسٹ سائنس نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں ایٹ رینڈم نہیں چل رہی ہیں، پری پلان اندازے کے ساتھ ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. لیکن جو عقل استعمال کرے گا اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. سورہ حامیم السجدہ کی آخری آیت ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان قریب ہم ان کافروں کو زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے. اور آج غیر مسلموں نے تحقیق کر کے ان تمام نشانیوں کو جب دیکھا تو اکثر لوگوں نے اس میں سے اسلام قبول کر لیا. اور اب اس 21ویں صدی میں یہ بات ڈیبیٹیبل نہیں رہی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. اب ہمارے ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہمارے پاس تھا اور ایکوائرڈ نالج جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کلھا کے تحت علم دیا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہوئے اس وقت سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک موبائل فون پہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور بات کر سکتے ہیں. دونوں علوم نے یونانیمسلی ایگری کر لیا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا کریٹر ہے جس نے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ کنٹرول کیا ہوا ہے. تو زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں جو اپنا انٹلیکٹ استعمال کرتے ہیں. 2-4 باتیں اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ آیت اگر آج سے 100 سال پہلے کا بھی انسان پڑھتا تو اس کو یہ بات نہ سمجھ آتی جو آج ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش کتنی بڑی چیز ہے. یہ تو 1929 میں جب ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری کو دریافت کیا اور آگے وہ سارا سلسلہ چلا جو میں نے اپنے لیکچر میں بتایا، اس کے بعد لوگوں کو یہ پتا چلنا شروع ہوا ہے. اس وقت ناسا کی لیٹسٹ سائنٹیفک رپورٹ کے مطابق اس کائنات کے اندر 250 ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں. 250 بلین، 1 بلین ارب کو کہتے ہیں ہم، تو 250 ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں. اور 1 ارب کو چھوٹا فگر نہیں، میں نے بتایا تھا کہ اگر انسان 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس طرح کوئی کام نہ بیچ میں کرے تو زیادہ سے زیادہ بھی ایک دن میں 1 لاکھ دفعہ گن سکتا ہے، کیونکہ 86,400 تو سیکنڈ ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں. 30 سال تک گنتا رہے تو 1 ارب تک گن سکے گا. 30 سال تک. تو 250 ارب گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر جو دریافت ہو چکی ہیں، اور ان میں سے ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج ہے. ہماری صرف یہ گلیکسی جو ملکی وے ہے اس میں یہ سورج ہمیں نظر آتا ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور پچھلے 15 ارب سال سے ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر انرجی اس میں سے نکل رہی ہے. 50 کروڑ ایٹم بم ایک سیکنڈ میں.
15 ارب سال سے یہ سورج ریلیز کر رہا ہے، 15 ارب سال سے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے ہماری گلیکسی کا۔ اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری ملکی وے میں، یہ ایک گلیکسی، اور اس گلیکسی جیسی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں جو کائنات میں دریافت ہو چکی ہیں، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس وقت ساحل سمندر پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کائنات کے اندر ستارے دریافت ہو چکے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر، یہ تو صرف تعداد کی بات ہو رہی ہے، صرف زمین کے اوپر ہم آ جائیں، زمین، ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس، یہ ایک معجزانہ کرہ ہے اس پوری کائنات کے اندر، ہماری زمین جس کے اوپر زندگی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس وقت اس زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہے، 2 ملین، یہ تعداد نہیں ہے ان کی، سپیشیز، گھوڑا 1، گدھا 2، کوا 3، مینا 4، خچر 5، اس طریقے سے گنتے جائیں تو 20 لاکھ مخلوقات اس روئے ارض پہ دریافت ہو چکی ہیں، اور ایک ایک کی آگے تعداد اربوں میں ہے۔ صرف زمین کے اوپر کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، ہر انسان کو 20 کروڑ، اس کو اس طرح، اور دنیا میں 7-8 ارب جتنے انسان موجود ہیں تمام کو 20-20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں تو زمین پہ کیڑے اتنے موجود ہیں کہ بچ جائیں گے، یہ کیڑوں کی تعداد ہے۔ پھر ان کی ریپروڈکشن کا جو سلسلہ ہے، انڈے میں سے پھر کیڑا، روزانہ اربوں کھربوں انڈوں میں سے چوزے نکل رہے ہیں، مرغیوں کے چوزے، چیلوں کے چوزے، ایون ہمارے یہ جو مچھر ہیں یہ بھی انڈوں میں سے نکلتے ہیں۔ انسان کی عقل پاگل ہو جاتی ہے، انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنا ٹائنی ڈیٹیل تک ڈیٹا کس طریقے سے اسٹیبلش ہوا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی، اور روزانہ اربوں انڈوں میں سے کتنے چوزے اور کتنے جانور نکل رہے ہیں، ایک انڈا نہیں کو بنا سکتا۔ سارے انٹلیکچوئلز اکٹھے ہو جائیں، ایک انڈے کو توڑ کے پلیٹ پہ رکھ دیا جائے، اس کے لیسدار مادے سے ایک چوزا تو بڑی دور کی بات ہے، چوزے کی چونچ نہیں کوئی بنا سکتا۔ بیولوجی کے ابھی تک 2 لاز صرف فائنل ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا لا یہ ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہیں، اور دوسرا لا جو فائنل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زندہ چیزیں زندہ چیز سے ہی بن سکتی ہیں، مردہ سے نہیں بن سکتی۔ مرغی چوزے سے نکلے گی انڈے سے، اور انڈا جو ہے وہ مرغی دے گی، اس انڈے کو آپ مرغی کے نیچے رکھیں یا مشین کے نیچے جہاں بھی مرضی رکھیں، انڈا جو ہے وہ مرغی نے دینا ہے، انڈا کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو بھائیو اس فکرے پر غور کریں کہ جو چیز بنانے سے نہیں بن سکتی وہ خود بخود کیسے بن سکتی ہے۔ جو کام سارے انٹلیکچوئلز اپنی ایفرٹ پٹ کر کے نہیں کر سکتے اس کے بارے میں یہ کہنا خود بخود ہو رہا ہے، اس سے بڑی کوئی دنیا کی بیوقوفی نہیں ہے۔ خود بخود اگر ہو رہا ہو تو کرنا بھی بڑا آسان ہو۔ ایک ڈریگن فلائی جس کو ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، جس کے 4 پر ہوتے ہیں، 2 اس طرف، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں، 50,000 آنکھیں ہیں، چھوٹے سے وہ ایک یہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکلتی ہے۔ اس ڈریگن فلائی کی تصویر نہیں کوئی ایگزیکٹ بنا سکتا ہاتھ کے ساتھ، اور اتنی کمپلیکس شکل زندہ حالت میں نکلتی ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی نہیں بنا سکتی، اس کی ایک ٹانگ نہیں کو بنا سکتا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس زمین پر آباد ہیں۔ زمین کا سورج سے فاصلہ تقریباً 14.5 کروڑ کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ کم ہو جائے سب لوگ گرمی سے مر جائیں، یہ فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے لوگ سردی سے مر جائیں۔ اس فاصلے کو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اور ایک جگہ تو ہے نہیں ہے، زمین ہر سیکنڈ میں اپنے مدار کے گرد ½ کلومیٹر گھومتی ہے، ½ کلومیٹر ہر سیکنڈ میں۔ سورج کے گرد ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر گھومتی ہے، ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر۔ پھر سورج اور پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پچھلے 15 ارب سال سے ایک سٹار ویگ ہے اس کی طرف ٹریول کر رہے ہیں، 200 کلومیٹر فی سیکنڈ، 200، 400، 600، 800، 1000۔ میرے یہ 5 تک گنتی گننے میں زمین اور سارے نظام شمسی نے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، اور ہمیں یہاں بیٹھے پتہ ہی نہیں چل رہا۔
کو سائنٹسٹ کہتے ہیں فائن ٹیوننگ. کیا کہتے ہیں؟ فائن ٹیوننگ. کائنات میں ہر چیز فائن ٹیونڈ ہے، اور سائنٹسٹ نے کہا یہ فائن ٹیوننگ اتنی بیلنسڈ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پینسل کو اس کی نوک پر کھڑا کرے، پینسل کو اس کی نوک پر کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں. 1 ارب سال تک کھڑی رہے. تو جتنا بیلنس اس کے لیے چاہیے نا، اس سے زیادہ بیلنس ایک فائن ٹیوننگ کے لیے چاہیے. اور اس زمین پر ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں، ملینز کی تعداد. سورج کا زمین سے فاصلہ، زمین کا سورج سے فاصلہ، یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے. زمین پہ آکسیجن کی کوانٹٹی، یہ دوسری فائن ٹیوننگ ہے. نائٹروجن کتنی ہو، یہ تیسری ہے. پھر پانی کی ہر فزیکل پراپرٹی، اس کی اسپیسیفک گریوٹی، اس کی وسکوسٹی، اسی طریقے سے آگ، جتنی چیزیں یہاں پر موجود ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ کے جو آپ چیز سوچ سکتے ہیں، ہر چیز ایک فائن ٹیوننگ ہے. وہ آپ لیکچر سنیں ہو از اللہ، اردو کے اندر ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے یہ چیزیں بیان کی ہیں. کس طرح کولیپس آف ایتھیزم ہوا ہے، منکرین خدا کا کیسے خاتمہ ہوا ہے. اب ہر ذی شعور شخص، عقل مند شخص اس سائنٹیفک نالج کے ذریعے اور ریویلڈ نالج کے ذریعے اسی رزلٹ پر پہنچا ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی کے بنانے سے بنی ہیں، خود بخود نہیں بنی، بنانے سے بنی ہے. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا 6 سٹیپ آئیں گے ان آیات کے اندر. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کریں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے بھائیو، رات اور دن کا آنا جانا کبھی ڈسٹرب نہیں ہوا. کبھی یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ کبھی جو ہے وہ سورج نے ود ریسپیکٹ ٹو زمین نکلنے سے انکار کر دیا ہو. ویسے تو سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، اور ریلیٹو موشن کی وجہ سے دن رات ہوتے ہیں. وہی 24 ٹائم زون ڈیفائن ہوئے میں گرینوچ ٹائم کو انہوں نے جو ہے وہ سٹینڈرڈ کے طور پر لے کے اس سے ساری چیزیں چل رہی ہیں. سعودی عرب +3 پہ ہے، ہم +5 پہ ہیں. یہ تمام چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اسٹیبلش اسی وجہ سے ہیں. یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر بڑے محکم ہے. اللہ تعالیٰ ان کا پابند نہیں ہے، لیکن روزانہ اللہ تعالیٰ توڑتا نہیں ہے اس کو. آگ ایک دفعہ ہی ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روز روز کوئی نہیں ٹھنڈی ہوتی. سمندر ایک دفعہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹا ہے، روزانہ تو پھٹتا کوئی نہیں ہے. بڑے مضبوط لاز ہیں. اسی وجہ سے تو ہماری ساری سائنٹیفک ڈسکوریز، سائنٹیفک جو ریسرچ کے ذریعے ہم نے چیزیں اسٹیبلش کی ہیں، یہ اسی وجہ سے پاسبل ہوئی ہیں کہ یہ بڑے محکم لا ہے. اگر الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایک طرح بہیو نہ کرتی تو ہمارا یہ موبائل والا سسٹم چل ہی نہیں سکتا، سیٹلائٹ سارا فیل ہو جائے. یہ تمام کی تمام چیزیں بیلنس ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ زمین کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے، کتنی ہارمفل ریز جو سورج سے آتی ہے ان کو اس میں کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ 2-3 دن پہلے میں خبروں میں سن رہا تھا کہ سورج کے اوپر بہت بڑے دھماکے ہوئے ہیں اور ان کی ہیٹ جو ہے وہ زمین کی طرف ٹریول کیا، لیکن ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے وہ ریپل ہو گئی ہے. تو بھائیو یہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ خود بخود بن گئی ہوئی ہے. شہاب ثاقب جو ہے زمین کو آگے برباد کر دیتے کب سے، اگر زمین کے اوپر یہ لیئرز نہ ہوتی. اوزون لیئر جو ہے کتنی چیزوں کو وہ فلٹر کر دیتی ہے. پھر ہمارا یہ ایٹماسفیئر تقریباً 80,000 کلومیٹر کا، اس نے چیزوں کو کتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ یہاں جب بھی کوئی چیز سپیڈ کے ساتھ انٹر ہوتی ہے اس کا ٹیمپریچر اتنا رائز کر جاتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے زمین تک پہنچنے سے پہلے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اسٹیبلش ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جو کہتا ہے بلیف بھی عقل پہ ہونی چاہیے. کرسچینٹی جو ٹیمپرڈ فارم میں دنیا میں موجود ہے وہ کہتے ہیں بلیف ہمارا اندھا ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ ہمارا یقین ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ عقل کی بنیاد کے اوپر پرکھو ہر چیز کو. فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. اسلام ہر چیز میں کہتا ہے عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، لیکن مولوی نے بین کر دیا عقل. مولوی کہتا ہے عقل نے استعمال کرو. دیکھیں جی اب
آپ نے ڈاکٹری پڑھنی ہوتی ہے تو آپ میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں، انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، تو آپ خود قرآن حدیث کیسے پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کی مت ماری ہوئی ہے. اس سے یہ پوچھو کہ قرآن حدیث تو تم بھی نہیں سمجھ سکتے ہو. یہ جتنے سائنٹیفک فیکٹ میں نے بیان کیے ہیں، مولوی تو اس کو میں نے جو بیان کیا ہے اس کو سن کے دوبارہ بیان کر کے بتا دے. اس کا تو انٹلیکچوئل لیول اتنا ہے، وہ بھی نہیں قرآن پھر سمجھ سکتا. قرآن میں 1000 کے قریب آیات، تقریباً سمجھ لیں آپ 20% آیات سائنٹیفک فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے. مولوی کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. لیکن قرآن ہدایت کے لیے ہر انسان کے لیے کافی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن پاک جو ہے دنیا کی آسان ترین کتاب بھی ہے اور مشکل ترین کتاب بھی ہے، لیکن اس کی جو پرائمری جو ایسن ہے اس کا پرائمری وہ ہے ہدایت. ہدایت کے لیے یہ کتاب اتنی آسان ہے کہ ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ڈاکٹر کو بھی، ایک انجینئر کو بھی. اور اپنے مضامین کی گہرائی کے اعتبار سے وہ تو پھر لوگوں کی زندگیاں لگ گئی تفسیریں لکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، کتنے کتنے لوگوں نے کام کیے، تفسیر در تفسیر چلتی جا رہی ہے لیکن اینڈ ہونے پہ نہیں ہے. اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اور وہ ہر بندے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر بندے کی ضرورت اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے. ایک موچی سے صرف قبر میں وہی سوال ہونا ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق سے ہونا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ناانصاف ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو تو بات سمجھ آ جائے اور اس موچی کو بات سمجھ نہ آئے، اس کو پہلے عالم کی ڈگری لینی پڑے. نہیں، ہدایت کے لیے کوئی ڈگری شرط نہیں ہے. اور دوسری بات، ان مولویوں نے جو ترجمے کیے ہیں قرآن پاک کے اور صحیح بخاری اور مسلم کے، یہ ترجمے اپنے لیے کیے ہیں یا ہمارے لیے کیے ہیں؟ عوام الناس کے لیے کیے. اپنے اگر ان کے نوٹس جو اپنے پاس رکھتے چھاپ رہے کیوں ہیں، کمائی کیوں کر رہے ہیں اسے؟ تاکہ پبلک کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو جب خود ترجمے کر کے اپنے ترجموں سے منکر ہو جائے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. کوئی شیعہ ہے اپنا ترجمہ پڑھ لے، کوئی بریلوی ہے اپنا ترجمہ پڑھ لے، کوئی دیوبندی ہے اپنا ترجمہ پڑھ لے، کوئی اہل حدیث ہے اپنا ترجمہ پڑھ لے. قرآن پڑھیں تو صحیح ہم ترجمے کے ساتھ. یہ قرآن کہتا کیا؟ تفسیر کسی کی نہ پڑھے. تفسیروں نے قرآن پاک کے اوپر ظلم ڈھایا الا ماشاء اللہ. صحیح حدیث سے تفسیر ہو الگ بات ہے، ادروائز جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، ایز فار ایز عقائد آر کنسرن، ایز فار ایز ہدایت از کنسرن، قرآن پاک دنیا کی کسی بھی حدیث کی محتاج کتاب نہیں ہے عقائد کا جہاں تک تعلق ہے. ہاں باقی قرآن پاک ہمیں حدیث کی طرف ریفر کرتا ہے، سنت کی طرف کرتا ہے. نماز فرض ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آگے اس کے فقہی مسائل آ جائیں گے، وہ تمام چیزیں فقہ آ جائیں گے، وہ حدیث میں لیں گے. عقیدوں میں قرآن پاک پرفیکٹ بک ہے اور قرآن کا پرائمری ٹاپک بھی عقیدہ ہے. یہ بعض لوگ حجت حدیث پر بات کرتے ہوئے قرآن پاک کی بھی گستاخی کر جاتے ہیں. اور دیکھو جی نماز کا طریقہ ہی نہیں قرآن سے لکھا، قرآن میں تو نماز کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو بھائی قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. قرآن کا بنیادی ٹاپک جو ہے وہ انسانیت کی ہدایت اور عقائد ہے. باقی قرآن نہیں ایک ریفرنس بک ہمیں حدیث کی شکل میں بتائیے. قرآن از دی ٹیکسٹ بک آف مسلمس، یہ مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک ہے، یہ ریفر کرتی ہے ہمیں حدیث کی طرف. تو اس کا پرائمری جو ٹاپک ہے وہ ہے ہدایت. سائنٹیفک فیکٹ کی بھی آیات ہیں، فزکس کی کتاب نہیں ہے، کیمسٹری کی بھی نہیں، میتھمیٹکس کی نہیں، لیکن تمام چیزیں ہیں اس میں. اب میتھمیٹکس کی بک کے اندر اگر بایولوجی موجود نہیں تو میتھمیٹک کی بک کا کوئی عیب نہیں ہے، وہ کتاب ہی میتھمیٹک کی ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں موجود ہیں. ہدی للناس ہدی للمتقین آتا ہے نا. تو قرآن پاک حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے عقائد کے لیے. مسائل کے لیے بھی ہم محتاج نہیں کہتے، مطلب مسائل کی طرف حدیث کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے. قرآن کا ٹاپک نہیں ہے وہ مسائل بیان کرنا. تو قرآن پاک ایک پرفیکٹ کتاب ہے الحمدللہ. تو ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو اسلام وہ دین ہے جو عقل کے اوپر لوگوں کو لانے کی کوشش کرتا ہے کہ آؤ عقل پر آ کر بات کرو، اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد عقل پہ رکھو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کی، علم والوں کی تعریف کرتے ہوئے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے سورہ فاطر کے اندر. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت رکھنے والے لوگوں میں سے صرف اہل علم ہے.
پھر سورہ زمر کے اندر جا کے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے، بے شک وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، اولو الالباب جو یہاں پہ الفاظ ہیں. اور پھر 10 کمانڈمنٹس جہاں آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک، جو ہمارا سرچ پیپر بھی 7 نمبر چھپ چکا ہے، اس میں 9th کمانڈ کیا ہے جو تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہے؟ قرآن پاک کی آیت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. یہ 3 انسٹرومنٹ یوز کر کے تم نے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں؟ یہ 3 انسٹرومنٹ ہر انسان کو اللہ نے دیے استعمال کرنے ہیں. ورنہ اگر اسی طریقے سے لگے رہیں گے، ایک بندہ اگر ایران میں پیدا ہوا تو پھر اس کو شیعہ ہی مرنا چاہیے، اس کو شیعہ علماء سے ہی پوچھنا چاہیے اور کسی سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے. پاکستان میں جو پیدا ہوا ہے اس کو بریلوی علماء سے ہی پوچھنا چاہیے، انڈیا میں جو پیدا ہوا اس کو دیوبندی علماء سے ہی پوچھنا چاہیے، سعودی عرب میں جو پیدا ہوا اس کو اہل حدیث علماء سے ہی پوچھنا چاہیے. کیا اس طرح دین چلے گا؟ ہر شخص نے خود ایفرٹ کرنی ہے، زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کر کے، اپنی جانوں پہ جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور کر کے، عقل استعمال کرنے کے بعد وہ اس رزلٹ پر پہنچے گا جو قرآن پاک میں آگے آ رہا ہے. کیا رزلٹ وہ نکالے گا؟ کہ میں جو ہوں، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میں کسی کے بنانے سے بنا ہوں، میرے جسم میں جتنے سسٹم چل رہے ہیں کسی کے چلانے سے چل رہے ہیں، میں روزانہ 1,00,000 دفعہ میرا دل دھڑکتا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. میری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپکتی ہیں، یہ کسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. میرے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں، 23,000 دفعہ اندر لیتے ہیں، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. میرے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈیلیسس کرتے ہیں بغیر میری مرضی کے، یہ کسی کرنے سے ہو رہا ہے. میری کوئی چیز میرے اختیار کے اندر نہیں ہے. تو انسان فوراً رزلٹ پہ پہنچتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی کے بنانے سے بنی ہیں. پھر وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے بغیر وحی کے، بغیر کسی کے نبی کے تک پہنچے ہوئے، بے اختیار وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے. کیپلر بہت بڑا ایک اسٹرانومر گزرا ہے 16ویں صدی عیسوی کے اندر. اس نے اس وقت میتھمیٹیکل فارمولوں کے ذریعے کائنات میں جو سیارے ہماری ملکی وے اس کے اندر جو نظام شمسی میں ہے ان کی فریکوینسیز دریافت کی تھی، جو آج 400 سال بعد جب ریکارڈ کی گئی ہے ایگزیکٹ وہی فگرز آئی ہیں. اتنا بڑا میتھمیٹیشین تھا. اور اس کی آپ بک پڑھ کے دیکھیں، وہ اپنی بک میں جب یہ تمام چیزیں کیلکولیٹ کرتا ہے کہتا ہے میں اس ذات کی تعریف کرتا ہوں جس نے ان تمام چیزوں کو بڑی پرفیکٹ ہارمونی کے ساتھ بنایا ہے. جس نے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا وہ تو میرا تعریف کرے گا. جس شخص نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ لی جو عام آدمی نے نہیں دیکھی، جس بندے نے جی ایس کی سٹرکچر دریافت کی اس کو نوبیل پرائز ملا 1955 کے اندر، اس نے تو بے اختیار پکار اٹھنا ہے کہ ڈارون کی تھیوری فراڈ تھی. یہ تمام انٹیلیجنٹلی ڈیزائن چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر، وہ تو پکار اٹھے گا، پکارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. آپ آج لکھیں گوگل کے اوپر انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیوری، امریکہ کے اندر انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ، پوری ایک تحریک چلی ہے کہ تمام کائنات کی چیزیں کسی نے انٹیلیجنٹلی ڈیزائن کی ہیں. تو انسان بغیر وحی کے، بغیر نبی کے، بغیر کسی الہامی کتاب کے یہ تمام چیزیں نہ بھی ہوتی، زمین و آسمان میں اتنی نشانیاں موجود تھیں کہ انسان توحید تک پہنچ سکتا تھا. توحید ہماری انسٹنکٹ جبلت میں موجود ہے، تو انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے. اب آپ ذرا باہر نکل کے آبزرویشن کیجئے گا، درخت دیکھیں نا، اس کے پتوں کو دیکھیں، پریشان ہو جائیں یہ پتا بنا کیسے. ایک پتا پوری فیکٹری ہے، پوری فیکٹری جو سورج کی روشنی کو خوراک میں کنورٹ کرتی ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے، ذیلی تالیف کے ذریعے. آج تک یہ چیز پاسبل نہیں ہو سکی کہ آپ انرجی کو میس میں کنورٹ کر دیں. جو آئنسٹائن کی تھیوری تھی نا E=mc²، انرجی تو میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے. آگ ہے، لکڑی ہے، جلائیں، لکڑی میس تھی، جلانے سے ہیٹ بن گئی، میس ہیٹ میں کنورٹ ہو گئی. اب دنیا کا کوئی سائنٹسٹ اس ہیٹ کو دوبارہ لکڑی بنا کے بتائے، بنا سکتا ہے؟ نہیں. لیکن روزانہ اربوں نہیں، کھربوں نہیں، ٹریلینز آف پتے روزانہ سورج کی ہیٹ کو
میتھ میں کنورٹ کر رہے ہیں ضیائی تالیف کے ذریعے. ایک بیج آپ بوتے ہیں زمین کے اندر 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے, خود بخود بن جاتا ہے. سورج کی روشنی لے لے کر وہ اپنی خوراک بناتا بناتا اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. سورج کی روشنی کنورٹ ہو رہی میتھ کے اندر. انسان کے لیے پاسبل نہیں ہو سکا کہ کبھی ہیٹ کو میتھ میں کنورٹ کر دے. تو یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر دیکھ کر انسان کیا کرے گا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پھر دل سے آہ نکلے گی, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بے اختیار اٹھتے بیٹھتے. اور اس کا کچھ حصہ مجھے نصیب ہے الحمدللہ, میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. انسان صرف پیشاب کرنے ٹوائلٹ میں چلا جائے نا تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ میرے اختیار میں تو رات کو روٹی کھا کے پانی پی کے سویا تھا, یہ کس نے تمام چیزوں کو, خوراک کو الگ کیا, خون کو الگ کیا, پیشاب بن کے گردوں میں سے الگ ہو گیا. ایک ڈیلائسس کی قیمت مارکیٹ میں 4000 روپے ہے اور میرے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈیلائسس کر رہے ہیں. 1 لاکھ روپے کا کام روزانہ مفت, بغیر تکلیف کے, بغیر مشین پہ چڑھے. اور پھر میں کہوں مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے؟ نہیں. تو بغیر وہی کہ انسان اس رزلٹ پہ پہنچے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ کہ وہ ذکر پھر اللہ کا شروع کر دیتے ہیں, اللہ کی یاد پروٹوکول کے بغیر, قیاما کھڑے ہوئے, وقعودا بیٹھے ہوئے, وعلی جنوبہم اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی. ہائے ہائے ہائے, چھت پہ کبھی گرمیوں میں لیٹے ہوں اوپر اور سامنے ستارے نظر آ جائیں اور یہ آیت ذہن میں آ جائے ان فی خلق السماوات والارض. اب سمجھ آئیے آپ کو بخاری مسلم کی حدیث کہ حضور روزانہ تہجد میں یہ آیات کیوں پڑھا کرتے تھے, اور آپ پہ کیفیت ہوتی تھی آنسوؤں کی لڑیاں لگ کے داڑھی بھی بھیگ جایا کرتی تھی. ان فی خلق السماوات والارض. اب جس کو پتا ہے, جس بندہ خدا کو پتا ہے یہ تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں, بغیر کسی کے بنائے ہوئے نہیں بنی ہوئی ہیں, وہ تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا, کروٹ 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 ذکر کرے گا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور پھر غور و تفکر کرے گا زمین و آسمان کی پیدائش کے اوپر. اور یہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ دوسرا سٹیپ تھا. پہلا زمین و آسمان کے اوپر تفکر کر کے بنیادی ہدایت تک پہنچنا, دوسرا اللہ تعالیٰ کا پھر ذکر کرنا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, اور پھر اپنے یقین کو کامل کرنے کے لیے ہر وقت تفکر تفکر تفکر. یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا تاکہ اللہ یاد رہے. اور تیسری سٹیج پھر آ جائے گی ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے رب ہمارے, تو نے کسی چیز کو فضول پیدا نہیں فرمایا. کیا مطلب؟ یہ تمام زمین و آسمان کی چیزیں کسی مقصد کے لیے ہیں, پرپس فل ہے. تو میں جو کلائمیکس ہوں اس پوری کائنات کی تخلیق کا, انسان ایپیکس ہے ساری تخلیقات کا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے. میں جو چوٹی ہوں اس تخلیق کی, یہ تمام کائنات کسی مقصد کے تحت بنی. سورج کی بھی کچھ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. سورج کی روشنی سے سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہو کر ہواؤں کے ذریعے جو ہے وہ بارش بن کے اور گلیشیئرز کی شکل میں, برف کی شکل میں ہمارے شمالی علاقہ جات پہ گرتا ہے. پھر سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور زمین پر دریا اور زمین کے نیچے سے جو پانی کے سوتے روا ہوتے ہیں جن کو ہم نکال کے سارا زندگی کا نظام چل رہا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے کسی کام میں لگائی ہوئی ہیں. تو میں اس رزلٹ پر پہنچوں گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ تو نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی. کیا مطلب؟ میں بھی فضول نہیں بناؤں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسان کیا تو نے گمان کر لیا, سورۃ المومنون آخری رکوع, کہ تجھے ہم نے فضول ہی پیدا کر دیا بغیر کسی مقصد کے, اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ اکیلے بیٹھ کے انسان غور کرے. جس کو یہ بات بھائیوں سمجھ آ گئی, واللہ بچپن سے نمازیں پڑھ رہے تھے, اللہ کا تعارف نہیں تھا, اللہ کا تعارف نہیں تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں مولویوں کو بھی اللہ کا تعارف نہیں ہے.
یہ ایک ٹریڈیشن ہے. یہ مولوی اگر انڈیا کے اندر ہوتے تو پنڈت ہوتے, اور اگر ویٹیکن سٹی کے اندر ہوتے تو عیسائیوں کے پریسٹ ہوتے, اور اگر یہ یروشلم میں ہوتے تو یہودیوں کے پریسٹ ہوتے. اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کو انسان پہچان لے تو مسجد کے چندے میں چوریاں کرے گا اور فرقہ واریت پبلک کے اندر عام کر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے مشورے دے گا. جس کو اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے, یقین کریں, جس کو یہ بس اکیلے بیٹھے ہوئے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں خود نہیں بنا, مجھے کسی نے بنایا ہے, یقین کریں اس کی تو نیندیں رات کی آرام ہے. پھر کہ مجھے جس نے میری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ چاہے تو میرے گردے فیل کر دے, میں کچھ نہیں کر سکتا. مجھے آگ کے عذاب میں مبتلا کر دے, میں کچھ نہیں کر سکتا. میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جب اتنا لاچار ہے اور وہ یہ کہتا ہے اللہ تو نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں فرمائی, تو پھر چوتھی چیز آخرت کا کنسپٹ اس کے اندر آ جاتا ہے. کہتا ہے فقنا سبحانک فقنا عذاب النار, پاک ہے تو اے اللہ, تجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی, میں پاک نہیں ہوں. فقنا عذاب النار, تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یقیناً تو نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, اور اگر ہم اس مقصد کو پرفیکٹلی نہ سر انجام دے سکے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی قیامت والے دن, اے اللہ ہمیں تو بچا لے. تو چوتھی چیز پہ وہ پہنچے گا, آخرت کے عذاب سے بچا لے. انسان میں جو اخلاقی حص ہے اس کا لازمی تقاضا ہے, لازمی تقاضا ہے, لازمی تقاضا ہے کہ یہ کائنات کسی مقصد کے تحت بنی ہے, اور ایک دن آئے گا جب سچے کو سچائی کا اجر ملے گا اور جھوٹے کو اس کے جھوٹ بولنے کا وبال بھگتنا پڑے گا. ہالی ووڈ میں جتنی فلمیں بنتی ہیں, یو ایس اے میں, کبھی کسی فلم کے اینڈ پہ یہ ہوا ہے کہ جھوٹ کی جیت دکھائی جائے؟ بھائیو, اخلاقی حص توحید ہمارے اندر موجود ہے. انڈیا میں بالی ووڈ کی کسی فلم کے اینڈ پہ جھوٹ کی جیت دکھائی جاتی ہے؟ ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری حص کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سچ ٹھیک ہے اور جھوٹ غلط ہے. جو ہیرو بنایا جاتا ہے وہ ایک کریکٹر والا بندہ بنایا جاتا ہے جو سچ بولتا ہے, سچ کے لیے آواز اٹھاتا ہے. بغیر کسی دین کے بن رہی ہیں نا چیزیں یہ. تو انسان کے اندر جو اخلاقی حص ہے کہ انسان برائی اور اچھائی میں تمیز کر سکتا ہے, یہ انسان کی انسٹنکٹ بغیر وحی کے, بغیر انبیاء کے انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے. ایٹ لیسٹ ڈیٹم لیول جو توحید کا ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. اسی لیے جن لوگوں تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی, اگر وہ توحید کے کنسپٹ کو لے لیں, انبیاء کرام کی دعوت ان تک نہیں پہنچی, وہ بھی جنت میں جائیں گے اگر ان کی توحید ٹھیک ہوگی تو. اور وہ ٹھیک ہوتی ہے. افریقہ کے کتنے جنگل ہیں جہاں جن کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ, اور وہاں لوگ گئے ہیں, ان سے جا کے ڈسکشن کی ہے, وہ بھی کہتے ہیں ایک بنانے والا ہے, کوئی کریٹر ہے. جب تک کسی کے دماغ کو خراب نہ کیا جائے اس وقت تک یہ بت پرستی, قبر پرستی, یہ تمام چیزیں نہیں آتی ہیں. توحید ہماری انسٹنکٹ جبلت میں موجود ہے. اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اگر میں دنیا میں حلال کما رہا ہوں, حرام سے بچ رہا ہوں, تو کوئی دن آنا چاہیے کہ مجھے اس چیز کا اجر ملے. ورنہ میں بھی راتوں رات سمگلنگ کر کے امیر بن سکتا تھا. میں جو یہ نہیں کرتا, میں جو برائی سے بچتا ہوں, اس کا موٹیو کیا ہے, اور میں جو نیکی کرتا ہوں تو کس کے لیے کرتا ہوں. کوئی ایک دن ہونا چاہیے جس دن مجھے میرے نیک اعمال کا بدلہ ملے. تو وہ چوتھی چیز یہاں پر آ گئی کہ وہ انسان کہتا ہے پھر کہ اے اللہ تو پاک ہے, تو غلطی نہیں کر سکتا, مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. پھر وہ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہے, اے اللہ بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو ذلیل و خوار کر دیا تو نے. وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سورہ لقمان آیت نمبر 13, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے.
کیٹاگوریکلی قرآن پاک میں 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اور قرآن کے طالب علم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت 2 دفعہ ایک صورت میں ریپیٹ ہو وہ اہم ترین موضوع ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا، آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ دنیا میں اگر توبہ کر لے پھر شرک بھی معاف ہو جائے گا، یہ آخرت کا ذکر ہے، دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ سورہ الفرقان کا آخری رکوع ہے، جو شرک سے توبہ کرے ہم ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میں نے اپنی 34 سالہ زندگی میں 31 سال شرک پہ گزارے ہیں، تو میری ساری برائیاں نیکیوں سے بدلی جا چکی انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں، لیکن اس کے رزق کے اوپر شرک کرنا نہیں چاہیے، جس کو پتہ چل جائے پھر 1 سیکنڈ کی دیری نہیں لگانی چاہیے، ورنہ زندگی موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ اے اللہ، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ 4 سٹیپ کے بعد اب وہ بندہ بیسک ہدایت پر پہنچنے کے بعد اس رزلٹ پر پہنچ جاتا ہے کہ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹو اس دنیا میں چاہیے، اور جیسے ہی نبی کی اس کو آواز پہنچتی ہے فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرست تھے، تورات پڑھی یہودی ہو گئے، انجیل پڑھی عیسائی ہو گئے، پھر سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں، مکے آئے میں اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا نا تو فارس کا مرد حاصل کر لیتا، یعنی جو تلاش میں رہے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے، لیکن کوشش شرط ہے۔ تو جو اس بنیادی ہدایت تک پہنچے گا وہ پھر اللہ سے دعا کرے گا کہ مجھے کوئی اللہ کا ریپریزنٹیٹو ملے جس کا دامن کرم میں تھاموں، اور جیسے ہی اس کو ملتا ہے فوراً اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے۔ اور وہ اگلی بات آ گئی، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے رب ہمارے بے شک ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا کہ وہ ندا لگا رہا تھا کہ آؤ ایمان کی طرف۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر زمانے میں وقت کا پیغمبر ندا لگاتا ہے آؤ رب کی طرف۔ اے اللہ، جب ہم نے یہ ندا سنی تو کیا ہوا؟ منادی ینادی للایمان، کہ لاؤ ایمان اللہ پر، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، اے رب ہمارے پھر ہم ایمان لے آئے۔ یہ 5ویں چیز کہ نبی کی دعوت پہ فوراً لبیک کہہ دیا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ زمین و آسمان میں نشانیاں دیکھو، پھر اللہ کو یاد، اور اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے مزید تفکر اور ذکر، اور مقصد حیات تک پہنچتے ہوئے پھر تیسرا سٹیپ آخرت کا، مقصد حیات کو پہچاننا، اور چوتھا سٹیپ آخرت کا، اور 5واں پھر نبی کی دعوت پر لبیک کہنا۔ اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے تیرے پروفٹ کی دعوت سن کر، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، تو اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دینا۔ تو بس یہ نبی کی دعوت قبول کرنے کے بعد اب یہ دعائیں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے، اللہ ہمارے پچھلے گناہ تو معاف فرما دے، اگر ہم سے نہ انجانے میں کوئی ایسی چیزیں ہو گئیں ہم نے شریعت کو پریکٹس نہیں کیا، اب ہم تیرے نبی کا دامن کرم تھام کر تیرے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے رب ہمارے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو میرے رسولوں پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، کتابوں اور فرشتوں پر ایمان لا کر دین کو پریکٹس کرے گا، اے اللہ تو نے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے کہ قیامت والے دن تو ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا، تو اے اللہ ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، اور ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرمانا جس کا وعدہ تو نے رسولوں کے ذریعے کیا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہ دعائیں شروع ہو گئی ہیں، ان دعاؤں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کے ورڈکٹس کیا ہے؟
فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا قبول کیا ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ دیکھ لیں عمل کی بات آ گئی ہے، عمل ایمان میں داخل ہے۔ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، تین چیزیں ایمان میں داخل ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ اپنی زبان سے اقرار، دل پہ یقین، اور اپنے اعمال سے اس کو پریکٹس کرنا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الایمان میں امام مسلم لے کر آئے کہ کفر اور اسلام کے درمیان لائن نماز ہے۔ اگلی بات آپ خود سمجھیں، مجھے فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں کسی پہ۔ تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ نے دعا کس کی قبول کی؟ عمل کرنے والوں کی، کہ میں ان کا کوئی عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ اکبر، اٹ از دا میگنا کارٹا آف ہیومینٹی۔ میگنا کارٹا میں نے پہلے بھی بتایا تھا سورۃ البقرہ کی 186 نمبر آیت کے تحت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی۔ جب میرے بندے میرے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، ان کو فرمائیے میں بالکل قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو لوگوں کو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ ون وے ٹریفک نہیں ہے یہ، اللہ کی بات مانیں گے اللہ دعا قبول کرے گا۔ تو یہ میگنا کارٹا ہے جو 17ویں عیسوی کے اندر، صدی عیسوی کے اندر یورپ کے اندر یہ چیز انٹروڈیوس کرائے گی کہ ایک ایسا قانون بنایا گیا، میگنا کارٹا اس کو نام دیا گیا، جس کی بنیاد پر ہر عوام میں سے کوئی شخص اپنے حکمران کو پوچھ سکتا تھا اپنے ایشوز کے اوپر۔ اور یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص گھر بیٹھے ہوئے، پیسے خرچ کے کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں، ہر شخص گھر بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے۔ یہ میگنا کارٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہے، ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ فالذین ہاجروا، تو جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اب دین کے لیے قربانیاں شروع ہو رہی ہیں، ذرا گنتے جائیں چیزیں کون کون سی ہیں۔ ادھر تو لوگ کہتے ہیں داؤ دے تو عید نہ دو پھینٹی پڑے گی، اب دیکھ لیں ذرا کون کون سی باتیں ہیں۔ فالذین ہاجروا، یہ ذرا نیک لوگوں کی نشانیاں بھی سن لیں، کن کی دعائیں قبول؟ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی کہیں اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل ہو گیا، اس علاقے کو چھوڑ دیا، ادھر الٹی گنگا بہ رہی ہے، اس علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں اسلام پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیا گیا۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ کے بارے میں، تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے ہر انسان کے بارے میں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جو ستائے گئے میرے راستے میں۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور دین کے لیے لڑے، لوگوں کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوئے، شہادت کے مرتبے تک پہنچے۔ میں نے بتایا تھا قتال از دا سمم بونم آف اسلام، ہائیسٹ گڈ۔ ایمینول کانٹ اپنی فلسفی میں کہتا ہے ہائیسٹ گڈ، کسی بھی فلسفے میں اس کو وہ سمم بونم کہتا ہے۔ اسلام کے فلسفے میں سب سے بڑا گڈ، سب سے بڑی اچھائی قتال ہے کہ انسان اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرتے ہیں۔ قتال از دا سمم بونم آف اسلام۔ اسی لیے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس بندے کو قتال کی جہاد کی تمنا نہیں ہے، شہادت کی تمنا نہیں، وہ منافقت کے اوپر مرا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی، تو مارے گئے اللہ کی راہ میں، یہاں تک پہنچ گئے، اللہ کی راہ میں ستائے گئے۔ کسی کو داڑھی کے اوپر چھیڑا جائے گا، کسی کو شلوار ٹخنے اوپر کرنے پر چھیڑا جائے گا، کسی کو کسی بات پر چھیڑا جائے گا۔ یہ تمام تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، میں ضرور ختم کر دوں گا ان کے لیے سیئاتہم، ان کے تمام گناہ۔ دیکھیں تاکید کے ساتھ ہے، میں بالضرور ان کے گناہ معاف کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ضرور بالضرور، دو دفعہ تاکید، ان کو داخل کروں گا اس جنت کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ جزا ہے ان کے اعمال کی اللہ کی طرف سے۔
واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ثواب اور اجر۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ پیش کیا جا رہا ہے، یہ مومنین کا تھا اور قرآن کی دعوت کا یہ اسلوب ہے۔ دونوں تصویر کے رخ بتائے جاتے ہیں کہ مومنین کے ساتھ یہ ہوگا، اب منافقین کا کیا حشر ہوگا اور کفار کا کیا ہوگا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو خطاب ہے کہ مت دھوکے میں ڈال دیں یہ کافر جو اتراتے پھرتے ہیں ملکوں کے اندر۔ ان کی معیشت بڑی مضبوط ہے، ان کے دنیاوی جو حالات ہیں وہ بڑے بہترین ہیں، یہ دنیا میں ان کا چلتے پھرتے رہنا اور ان کے بڑی اسٹیبلش لائف گزارنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا میں ان کی عیاشی، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ متاع قلیل، یہ تو بڑا تھوڑا سا متاع ہے، یہ لے لیں دنیا میں 2-4 دن موجے مار لیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہی ہوگا۔ وبئس المہاد، کیا ہی بری جگہ ہے وہ رہنے کی۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ بس اس کو یہ سمجھ لیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی سوئی سمندر میں ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی، انلمیٹڈ، انفینٹی۔ آج اگر اعلان ہونا کہ جو بندہ جیلم کے ریلوے اسٹیشن سے لاہور تک 2.5 گھنٹے کا سفر ریل کار پہ کھڑے ہو کر کرے تو لاہور کے اسٹیشن پر پہنچتے ہی پوری زندگی کا اس کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ، اس کے بچوں کی فیس، اس کا مکان، اس کی ساری چیزیں، گھر بیٹھ کے سکون سے وہ زندگی گزارے تو لوگ الٹے لٹک کے بھی چلے جائیں گے۔ خیر ہے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں نہیں، صرف قیامت کے دن کے مقابلے میں 2.5 سے 3 منٹ ہے اگر 60 سال کی زندگی لگائی جائے اس 50,000 سالہ دن کے اوپر۔ آگے تو اربوں خربوں سال کی زندگی ہے، لیکن ہم یہ 50-60 سال کی زندگی جس میں سے میرے صاحب میں 5-6 سال ہی بنتے ہیں، 20-25 سال تو ہوش ہی نہیں ہوتی، اور 20-25 سال سونے میں گزر جاتے ہیں اگر 8 گھنٹے روزانہ سوئیں۔ پیچھے جو 20-25 سال ہے اس میں سے بھی کچھ عرصہ کھانے پینے اور باقی کاموں میں، نمازوں کی اگر آپ 1-1.5 گھنٹہ روزانہ کا کیلکولیٹ کریں تو 5-6 سال ہی نیٹ بنتا ہے، اور باقی چیز تو ہماری یوزل پریکٹس میں ہے، کام وہی کرنے ہیں دنیا کے لیکن شریعت کے مطابق کر لینے، اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہے جنت، جس کے جنت کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ میں چیپٹر حدیث موجود ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے 3 خوشخبریاں سنائی جائیں گی۔ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور تمہیں مبارک ہو جنتیوں، آج کے بعد تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ تندرست رہو گے۔ یہ 3 ہی تو چیزیں، موت نہ ہو، بڑھاپا نہ ہو، بیماری نہ ہو، مجھے موجے اور نعمتیں ہی نعمتیں۔ فیہا نزلا من عند اللہ، اور جنت میں ہوگی اللہ کے حضور مہمان نوازی ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو یہ تو مہمان نوازی انیشلی ہوگی، اس کے بعد جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ ابدی نعمتیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب یہ کنکلوڈنگ آیات اگلی دو آ رہی ہیں کیونکہ اس کا جو مرکزی ٹاپک تھا وہ کرسچنز تھے اور اس کے بعد جیوز۔ تو جب بھی کوئی صورت کنکلوڈ ہونے لگتی ہے نا تو چونکہ بیچ میں کافی مضامین آئے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ اللہ کے خطبات ہے جو صورتیں ہیں، اور خطبے میں ادھر ادھر کی مثالیں بھی دینی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات مثال سے سمجھانا بھی پڑتا ہے، بعض اوقات کسی اور کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، الٹیمیٹلی پھر گفتگو کنکلوڈ ہوتی ہے۔ اب اہل کتاب کے اوپر پھر گفتگو کنکلوڈ ہو رہی ہے جو پرائمری ٹاپک تھا اس کا۔ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں لم یؤمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یعنی ایسے سلیم الفطرت کرسچنز بھی تھے، جیسا کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، جن کے پاس سیدہ خدیجہ لے گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہونے کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ
آپ اللہ کے رسول بنیں گے. اس وقت نبی تھے, رسول ہی بنے تھے, پہلے نبی, اس کے بعد رسالت کا اعلان کا آپ کو اجازت ملی. تو میں اگر اس وقت تک زندہ رہا میں آپ کی تصدیق کروں گا. پھر عبداللہ بن سلام اتنے بڑے عالم تھے یہودی, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ بڑے بڑے ایسے اسکالرز تھے جو سلم الفطرت تھے, جو تورات اور انجیل کے اوپر ایمان لانے والے تھے, اور جب ان کو قرآن ملا قرآن پر بھی ایمان لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اور ان کی سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی آیتیں پیسے لے کے نہیں بیچتے, پیسے لے کے سمجھ نہیں دیتے. اللہ سے ڈرنے والے لوگ, آج بھی یہی ہو رہا ہے, پیسے کا چکر. مولوی کو یہ فکر پڑ جاتی ہے, میں نے بتا دیا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے, یہ تو کسی اور مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو میرا اللہ بند ہو جائے گا. یہ مسئلے وہی رہیں گے. بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے, میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوئی جو یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی تھی. اولئک لہم اجرہم عند ربہم, تو جو لوگ یہ فتویٰ بازی کرتے پیسے لے کر, صحیح علماء ہیں یہودی اور عیسائی علماء جو اسلام قبول کریں گے, ان کے لیے اللہ کے حضور بہت بڑا اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب, اور یہ ساتھ دھمکی بھی یاد رکھو, اللہ تعالیٰ بے شک عنقریب حساب لینے والا ہے, جلدی کرنے والا ہے حساب میں. جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے ان کا حساب بھی ہونے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اصبروا, صبر کرو, وصابروا ورابطوا, اور صبر پر ایسے جو ہے وہ قائم ہو جاؤ کہ رابطوا, اپنے ڈسپلن پیدا کرو, دین کی حفاظت کا جذبہ پیدا کرو, واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم اپنے اصلی مقصد میں ہے وہ آخرت میں اللہ کی رحمت کا مقام جنت وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ, فلاح پا جاؤ. تو اس میں یہ جو رابطو کا لفظ آیا ہے یہ پرٹیکولر تعلیل خاص اعتبار سے تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں اور وہاں پہرا دیتے ہیں, اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے ہیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں قتال میں اور جہاد میں ایک دن کی تیاری کرتا ہے, اس کے ایک دن کی تیاری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. اور مسلم کے پاس یہ ہے کہ اس کا یہ عمل 1 ماہ روزوں اور 1 ماہ کی شب بیداری سے بہتر, اللہ کی راہ میں 1 رات کا پڑا دینا. تو مسلمانوں اب اس کو آپ سمجھ, سورہ ال عمران کا وہ مرکزی ٹاپک جو پہلے کرسچنز کو ایڈریس, اس کے بعد غزوہ احد کی لائیو انٹری, اور اب یہ اینڈ بتایا جا رہا ہے کہ اب ڈسپلن ٹھیک کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی بہت بڑی بڑی فتوحات نصیب ہوں گی, اور تم یہ صابروا ورابطوا رہے, اللہ تعالیٰ کے حضور الٹیمیٹ کامیابی بھی تمہیں انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما